اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قابل احترام میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے ساتھی اسٹیج پر اور پنڈال میں بیٹھے تمام حضرات، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ نے جو جذبات کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہو جائیں، پورا شہر نئے سرے سے تعمیر کر دیا جائے، تمام یونی کونسلز کے جتنے مسائل ہیں وہ حل کر دیے جائیں، شہر کے اندر ساری سڑکیں نہیں بنا دی جائیں، تب بھی میرا کوئی آپ پر احسان نہیں ہے۔ میں آج اس جگہ پر، اس مقام پر کھڑا ہوں، اگر آج میں اسمبلی کے اندر ہوں، اگر یہ ٹائٹل یہ آج میرے پاس ہے تو یہ اللہ رب العزت کے بعد آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ میری ذات یا میرے گھرانے کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ ہی کے دلوں میں میری محبت ڈالی، اور آپ نے ہی ایک رائے قائم کی جس کی وجہ سے میں منتخب ہو کر پاکستان کی اسمبلی میں گیا۔ یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ جو میرے دل کے اندر ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن کرنا تو وہی ہے، ہونا بھی وہی ہے جو میرے اللہ کو منظور ہونا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنی۔ ہمارا ملک اتنا ڈیولپ ملک نہیں، ہمارے ملک کے پاس اتنا وافر پیسہ نہیں کہ راتوں رات سارے ملک کے مسائل حل کر دیے جائیں، سارے لوگوں کے مسائل حل کر دیے جائیں۔ آج کبھی کوئی ایشو بن جاتا ہے، کبھی کوئی بحران بن جاتا ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ضرورت سے زیادہ توقعات کرتے ہیں کہ اپنی حکومت سے، لیکن شاید لوگوں کو پوری طرح یہ احساس نہیں کہ ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے قوم بننا ہے۔ قومیں تب بنتی ہے جب وہ ایک عزم کے ساتھ چلتی ہے۔ کئی لوگ طرح طرح کے پراپوگنڈے کرتے ہیں، میری زندگی کی عادت ہے، میرے خون میں شامل ہے کہ میں نے ہمیشہ طوفان کے ساتھ ٹکرایا ہوں، میں نے ہر مشکل کا، ہر بلا کا مقابلہ کیا ہے، میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سیکھا ہے، میں بزدل اور قاہر نہیں ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں جو فواسات فیکٹریاں روزانہ نئی نئی فوائد ہوتی ہیں، میں انہیں بتا دوں تمہاری فوائد انشاءاللہ میرے جسم کا ایک بال بھی باغا نہیں کر سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ جب میرے اللہ نے یہ عزت میرے مقام میں لکھی، سارے گجرات کے نام نہاد پیر میرے مقابلے میں نکل آئے، سب نے طرح طرح کی تقریریں کی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے دل میں میری محبت ڈال دی، وہ کوئی نکال نہیں سکا۔ اللہ نے مجھے اسمبلی میں پہنچانا تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ یاد رکھ لو، میں نے سزائے موت کی کوٹری سے لے کر اسمبلی تک دیکھ لیا،
مجھے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں. آگے انزل موت ہے, قبر ہے, تو میں اس کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میرا ایمان, میرا یقین ہے ہر انسان نے, ہر مومن مسلمان نے ایک دن اپنی اس سفر دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. لیکن یہ میں انشاءاللہ ہر دم ہر بات میں ڈٹا رہوں گا کہ میری موت آئے لیکن حق پر آئے, ایمانی حالت میں آئے. میں کسی ظالم کے سامنے جھکا ہوں, نہ کسی طاقت کے سامنے جھکا ہوں, نہ آئندہ جھکوں گا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, اس ملک میں اگر جمہوریت لانی ہے تو یہ یاد رکھیں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ نے اس ملک کو واقعی جمہوری اسلامی پاکستان بنانا ہے تو آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دھرنے جتنے اسلام آباد میں رہے, لوگ سمجھتے تھے شاید کوئی تبدیلی آنے والی ہے. یاد رکھیں اس کے پیچھے بھی سازش تھی. یاد رکھیں سیاسی جمہوری لوگ بننا ہے تو اپنی سوچ کو پختہ کرنا ہوگا, اپنے ارادوں کو پختہ کرنا ہوگا. یہ بیٹ بلے, یہ دوسرے تیسرے نعرے یہ چھوڑ دیں. آج کدھر گئے وہ؟ طاقت کے سامنے کوئی ٹھہرنے والا نہیں. اگر کسی کے دل میں اس قوم کی تڑپ ہے, اس کی ترقی کی تڑپ ہے, تو وہ آپ کے لیڈر, آپ کے قائد میں ہے. میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہ ترقیاتی کام پورے پاکستان میں موٹر وے بن جائیں, پورا پاکستان آپ کی حکومت نیا تعمیر کر دے, تو یہ نواز شریف کا کردار نہیں, یہ آپ کا کردار ہے. کیونکہ آپ نے, آپ ہی کی وجہ سے میاں نواز شریف اس عہدے پر بیٹھے ہیں. اگر وہ آج پرائم منسٹر ہیں تو اس مخلوق کی وجہ سے ہیں, آپ کی وجہ سے ہیں. میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, انشاءاللہ جب تک اللہ رب العزت نے مجھ سے کام لینا ہے, کوئی قوت, کوئی طاقت میرا ایک بال بھی مانگا نہیں کر سکتی. میرا یہ یقین اور پختہ ایمان ہے, جب تک اللہ نے کام لینے ہیں, اللہ رب العزت نے اس کے اسباب بھی پیدا کرنے ہیں. میں نہ کرپٹ ہوں, نہ کرپشن کی, نہ لوٹ مار کی, نہ اپنے گھر کو کرنے دی, نہ اپنے ساتھیوں کو کرنے دی. میرے کئی ایسے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ کے صرف اس وجہ سے کہ میں نے انہیں غلط کاموں سے روکا. الحمدللہ مجھے پرواہ نہیں. میرا یہ ایمان یقین ہے کہ یہ ایم این اے شپ, یہ ایم پی اے شپ, یہ میرے گھر کی وراثت نہیں ہے, یہ میرے خریدی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. یہ تو اللہ نے مجھے منتخب کیا آپ کے لیے. جب اللہ تک چاہیں گے مجھ سے کام لیں گے, جب اللہ میں اس قابل نہیں ہوں گا تو ممکن ہے اللہ مجھ سے بہتر کسی کو لے آئیں گے. میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ میں جو یہاں بیان کرتا ہوں وہ عمل نہیں کرتا, تو جو مجھ سے بہتر آئے, آپ کا کام ہے آپ اس کا انتخاب کریں, مجھ سے بہتر کا انتخاب کریں. کیونکہ ہم نے اس پاکستان کو ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے. اس سیاست کو ہم نے مروزی سیاست نہیں رکھنی. اگر میں کوئی غلط کرتا ہوں تو میرا راستہ روکے, میرا ساتھ چھوڑ دے, تاکہ مجھے احساس ہو کہ جو راستہ لے کر میں آیا تھا اس راستے سے میں ہٹ چکا ہوں. باقی سارا میرا حلقہ کہے کہ میں ان کے مسائل حل کر دوں, میری حکومت کر دے. میں چاہتا ہوں پورے حلقے میں سوئی گیس آ جائے, میں چاہتا ہوں پورے حلقے میں ساری روڈیں تعمیر ہو جائیں, میں چاہتا ہوں کہ شام سے پہلے میں کھاریاں کے نوجوانوں کو اسٹیڈیم دے دوں, جہاں کی میں اپنی ماؤں بہنوں, اپنے چھوٹے بچوں کو ایک اچھا پارک دے دوں. میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, جو کھاریاں شہر کے حوالے سے جو بڑے درینہ مسائل ہیں, ان میں یہاں میں سروس روڈ کا مسئلہ اور فلائی اوور کا ہے. انشاءاللہ اگر یہ جمہوری حکومت, آپ کی منتخب حکومت نے اپنے 5 سالہ دور کو مکمل کیا, تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ
آپ کی سروس روڈیں یا فلائی اوور دونوں میں سے ایک ضرور بنے گا، جس کا PC1 تقریباً تیار ہو رہا ہے، اور کھاریاں میں اور DCO صاحب دن رات اس چیز پہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ کھاریاں شہر کے نوجوانوں کے لیے یہاں ایک اسٹیڈیم اور ایک پارک ضرور تعمیر کریں گے، اور جو آج کھاریاں کے نوجوانوں نے جس انداز سے مجھے کھاریاں لے کر آئے، جو محبت کا اظہار انہوں نے کیا، انشاءاللہ آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیڈیم بنانا مجھ پر ہی فرض ہو گیا۔ اے نوجوانوں، کہ اگر آپ اپنی سوچوں کو پختہ نہیں کریں گے، اپنے سیاسی نظام کو پختہ نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک وتیرہ یہ بن گیا ہے، ہم خود ہی حکومت منتخب کرتے ہیں اور 10 دن بعد اسی حکومت کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ اس سوچ کو ترک کرنا ہوگا۔ کوئی بھی منتخب نمائندہ، کوئی بھی عوامی منتخب حکومت جو ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل نہ ہوں۔ کہ ملک میں کیا کیا مسائل ہیں، آپ کا ملک پوری دنیا کا ٹارگٹ ملک ہے، جہاں پوری دنیا اپنی سازشیں کر رہی ہے، لیکن وہ سازشیں قومیں ناکام بناتی ہیں، فرد ناکام نہیں بناتے۔ جب قومیں بن جائیں تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بڑی بڑی سازشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر قومیں جھک جائیں، بکاؤ مال بن جائیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی سازشیں بھی آپ پر ہیوی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ آپ کا خادم ہے، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے حق کی خاطر ہر فورم پہ لڑتے رہے ہیں، جب تک زندگی رہی لڑتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، خدمت مجھے وراثت میں ملی، انشاءاللہ جب تک زندگی رہی اس وراثت کو قائم رکھوں گا، لوگوں کی خدمت اسی جذبے سے کروں گا جو جذبہ میرے والد محترم مجھے اور میرے بھائیوں کو دے کر گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایک طویل زندگی جنگ و جدل میں گزاری، تو حقیقت میں اگر اس کی بھی آپ پوری طرح اس کا جائزہ لیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے لوگوں کے حق کی خاطر لڑتے رہے۔ اگر آج سارے گجرات کی سیاست کا ٹارگٹ میں ہوں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے کبھی منافقت کی سیاست نہیں کی۔ چودھری برادران کو مخالف کہا ہے، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کبھی ان کے گھر میں کوئی فوتگی بھی ہو تو میں ان کے گھر گیا ہوں، میں انہیں مخالف سمجھتا ہوں، تو وہ میرے اس سٹیج پر بھی مخالف ہے، نیچے بھی مخالف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دو نمبری کروں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگوں کے دل وہی جیتے گا جو اللہ کی مخلوق کی خدمت خادم بن کر کرے گا۔ جو خادم بنے گا وہی اللہ کی مخلوق کے دل جیتے گا۔ تمہاری سازشیں، تمہارے پراپوگنڈے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا یقین اور میرا توکل اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ میں نے کبھی اقتدار سے نہ محبت کی، نہ کبھی کروں گا۔ میں الحمدللہ جو MNA بننے سے پہلے تھا آج بھی اسی طرح ہوں۔ میرے دروازے اس وقت بھی جس طرح کھلے تھے آج بھی کھلے ہیں۔ میں نے خدمت کرنا سیکھا ہے، اپنے سے بڑوں اور اپنے سے بزرگوں کی عزت کرنا سیکھا ہے۔ جب تک زندگی رہی انشاءاللہ اسی عمل پر عمل پیرا رہوں گا۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی زندگی کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے, اور اللہ ہمیں مرنے دم تک ایک پکا سچا مسلمان, اور وہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا نہیں, یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان کی حالت میں رہے, جو ہر حق کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لگا دے, کسی ظالم, کسی فرعون, کسی کے سامنے جھکے نہ, ہمیشہ حق گوئی پر قائم رہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر حق گوئی کے لیے کوئی مشکلات آئیں, کوئی موت آئے, تو اس سے بڑھ کر بصیرت مسلمان میری, اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے. جزاک اللہ.